How do you feel کہ آپ ماشاءاللہ حضرت واصف علی واصف صاحب کے ساتھ الحمدللہ الحمدللہ You are blessed. آئی فیل مائی سیلف ویری مچ بلیسڈ. کوئی شک نہیں ہے اس میں. بڑا مجھے اچھا بھی لگتا ہے اور ساتھ ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے. بالکل وہ تو کہ پہلے جب کوئی مجھے ملنے کے لیے آتا ہے تو پہلی جو چیز وہ دیکھتا ہے کہ یہ واصف صاحب کا بیٹا ہے. آج کل کے جتنے مشکل حالات چل رہے ہیں یا جن ٹینشنوں میں سے لوگ گزر رہے ہیں, بالکل ان کے لیے سرکار والا صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ بالکل ایک امر رحمت کی طرح سے. آپ نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جس کی شکل صرف انسان والی ہونا, اس کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب نہ پوچھنا. کیا بات. سر حضرت واصف صاحب اپنے والد صاحب کے کتنا قریب تھے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ. اور والد صاحب بھی بہت قریب تھے. دادا ابو کو نا بابا جی کہا کرتے تھے. اچھا. تو بابا جی جو تھے نا جی, وہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سرکار کے اشعار پڑھ کے نا, اس وقت آپ کی کتاب آ گئی ہوئی تھی شب چراغ شاعری کی. صحیح. تو جو دادا حضور تھے وہ باقاعدہ پڑھ کے آپ کے اشعار رویا کرتے تھے. اچھا. کہ اتنی ان کو وہ رکت ملتی تھی کہ کیا تعریف بھی کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہوتے تھے اور پڑھ بھی رہے ہوتے تھے. پرفیوم پتہ کون سے لگاتے تھے؟ پرفیوم تھا اس دور میں بڑا مشہور تھا, اس کا نام تھا ون مین شو. ہاں جی, آج بھی بڑا آج بھی ہے نا, ملتا ہے وہ ون مین شو. تو میں ایک دن میں نے کہا جی یہ ون مین شو کیوں لگاتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ون مین شو ہے. تو آپ آنکھیں بند کر کے ایسے بیٹھے ہوتے تھے, تو میں گاڑی چلا رہا ہوں تو آگے اشارہ, تو ہماری کوشش ہوتی تھی بریک بھی نہ لگے اور ہارن بھی نہ ہو جائیں گاڑی کا. اچھا. تو اگر اشارہ کھلا مل گیا تو سیدھا چلے گئے, اگر نہیں ملا تو لیفٹ مڑ گئے. میری تو زندگی کا سارا کچھ ان کے ساتھ ہی تھا. زندگی کا کوئی فیصلہ میرا اپنا تھا ہی نہیں. بالکل. تو جب مجھے بعد میں فیصلے کرنے پڑتے تھے, میں تو وہ دھاڑے مار مار کے روتا تھا آپ کے پاس جا کے کہ یہ اس کو کیسے کرنا ہے, مجھے بتائیں. یقین کرو کہ آج بھی میں تو فیصلے ان سے ہی مانگتا ہوں کہ مجھے اس کی سمجھ دیں, بوجھ دیں. میں یہ نہیں کر سکتا. بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں زندگی میں. انسان نا بڑا وہی ہونا شروع ہوتا ہے جو زندگی میں فیصلہ کرنا شروع کرتا ہے. عصر کے وقت میرا آپریشن ہوا تو عصر کے وقت آپ کا مثال ہوا. Hello, Assalamu alaikum. Welcome to another episode of Your Story with Amin Muswa. Today we have again very special guest, Mr. Kashif Mahmood, the son of Hazrat Wasif Ali Wasif صاحب. ان کا جو صحیح نام ہے, جو ہم نارملی بولتے ہیں, جو سر خود بولتے ہیں, وہ صاحبزادہ کاشف محمود ہے. تو سر السلام علیکم. سر وعلیکم السلام. کیسے ہیں آپ؟ آپ سنائیں, ٹھیک ٹھاک ہیں؟ I'm fine, I'm quite fine. Thank you so much for your kind time. آپ نے اتنی مصروفیات میں سے ٹائم نکال کے ہمیں ٹائم دیا. خیر. تو کیسی چلی ہے سر لائف میں؟ الحمدللہ ٹھیک ہے. اچھا. سر کیا روٹین ہے آپ کی آج کل مثلا؟ روٹین تو میری آج کل زیادہ تر لکھنے پڑھنے کے ساتھ ہی جڑی ہوئی ہے. اچھا. بس سب کی بکس کے اوپر کچھ کام ہو رہا ہے. صحیح. کچھ نئے پروجیکٹس تیار ہو رہے ہیں, کچھ سیمینارز ڈیزائن ہو رہے ہیں, کچھ یہاں کے لیے, بیرون ملک کے لیے بھی کچھ کام ہو رہے ہیں. اچھا. جی ہاں, کچھ آپ کی کتابوں کے اوپر انگلش میں تراجم شروع کیے ہوئے ہیں. اچھا, وہ آپ خود کرتے ہیں؟ اور ظاہر ہے میں کروا رہا ہوں, مطلب اب اسپینش میں کرنا ہے یا آپ مطلب سپرویژن میں اپنی سپرویژن میں کروا رہے ہیں. صحیح. تو اب یہ انگلش کے اوپر ہم فوکس کریں کہ سب کے کام کو جو ہے نا وہ زیادہ تر انگلش میں کنورٹ کیا جائے. سر بیسیکلی حضرت واصف صاحب کا تو اتنا وہ مطلب ڈیپ نالج ہے, اتنے انہوں نے کتابیں لکھی ہیں, ان کے اوپر تو یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹس نے اتنے تھیسس لکھ چکے ہیں, اتنی ریسرچ ہو چکی ہے. تو وہ آلریڈی انگلش میں نہیں تھی کہ آپ نہیں, انگلش میں نہیں ہے. انگلش میں تو آپ کی جو تھی نا وہ صرف 2 کتابیں ٹرانسلیٹ ہوئی ہوئی ابھی تک. اچھا. کرن سورج اور قطرہ قطرہ کلزم. تو یہ صرف 2 کتابیں ہیں جو ابھی انگلش میں ہیں, باقی تو ابھی سارا کام ہونا باقی ہے. صحیح. اچھا, آپ یہ بتائیں کہ آپ اپنے والد صاحب کی کتاب مطلب کون سی زیادہ آپ کو پسند ہے تو ان کی ساری کتابیں بڑی. ہاں جی, مجھے یہ مختلف موڈز میں نا یہ چلتی ہے کتابیں. اچھا. ایک دور آتا ہے کہ جب شاعری شروع ہو جاتی ہے. بالکل ٹھیک. تو شاعری پنجابی کی ہو, اردو کی ہو, وہ پڑھتا ہوں. پھر ایک دور آتا ہے کہ جس دور میں مجھے کویسچنز جو ہے نا وہ آپ کی جو گفتگو ہے وہ بہت اٹریکٹ کرتی ہے, کھینچ کے رکھتی ہے. تو پھر میں وہ پڑھ رہا ہوتا ہوں. ابھی بھی اگر ہم یوٹیوب پہ بھی لگا کے میں ان کی آڈیو سن لوں نا کبھی بیٹھ کے,
تو انسان وقت کی قید سے تھوڑی دیر کے لیے آزاد ہو جاتا ہے. صحیح. جتنے آپ کے اوپر پھنسے ہوئے ہوتے ہیں نا پریشرز، تو جب آپ اس محفل میں بیٹھتے ہیں جا کے تو پھر آپ کو پھر ٹائم کا اندازہ نہیں رہتا کہ یہ بات کدھر گئی اور رات کدھر گئی. ہاؤ ڈو یو فیل کہ آپ ماشاء اللہ حضرت واصف علی واصف صاحب کے ساتھ الحمدللہ آئی فیل مائی سیلف ویری مچ بلیسڈ. کوئی شک نہیں ہے اس میں. بڑا مجھے اچھا بھی لگتا ہے اور ساتھ ایک ذمہ داری کا احساس بھی ہوتا ہے. بالکل وہ تو کہ پہلے جب کوئی مجھے ملنے کے لیے آتا ہے تو پہلی جو چیز وہ دیکھتا ہے کہ یہ واصف صاحب کا بیٹا ہے. یہ سیم ایکسپیرینس میرے ساتھ بھی ہوا ہے. ہم ماشاء اللہ کو تقریباً 4 سال سے میں جانتا ہوں آپ کو, 4 سال سے آپ کی میری اسلام دعا ہے. میں جب پہلی مرتبہ مجھے میرے ہیڈ کی طرف سے بتایا گیا نا کہ یہ صاحبزادہ کاشف علی صاحب ہیں, یہ حضرت واصف علی واصف صاحب کے صاحبزادے ہیں, تو آپ نے ان کے ساتھ ریکارڈنگ کروانی ہے. تو میں نے کہا میں تو بھائی آنکھیں بند کر کے آؤں گا, حالانکہ جس ٹائم پہ آپ کے ساتھ میری ریکارڈنگ کی ڈیوٹیز لگی تھی اس ٹائم پہ تو میرا آف ہو جاتا تھا. ہاں کافی لیٹ ہم لوگ بیٹھتے تھے. سم ٹائم آپ کو بھی تھوڑا سا انتظار کرنا پڑتا تھا. تو اس طرح سے تو سر وہ مطلب اس طرح جو بھی کوئی ایسا بندہ جس کو پتہ چلتا ہے کہ آپ حضرت واصف علی واصف کے صاحبزادے ہیں تو وہ مطلب ایک فیل کرتے ہیں کہ یار ایک اتنی بڑی ہستی کے صاحبزادے کے ساتھ ہماری ملاقات. الحمدللہ جی, وہ آپ کا نام ہی ایسا ہے کہ جہاں پہ ایک دفعہ بیان کیا جائے نا وہ لوگ رسپیکٹ دیتے ہیں, اس نام کو ہی رسپیکٹ دیتے ہیں بہت زیادہ. بالکل, کیونکہ وہ ساری زندگی آپ کی جو ہے نا وہ اللہ کے حوالے سے اور انسانوں کی خدمت کے حوالے سے گزری ہے. اور صحیح معنوں میں اگر میں کہوں نا کہ آج کل کے جتنے مشکل حالات چل رہے ہیں یا جن ٹینشنوں میں سے لوگ گزر رہے ہیں, بالکل ان کے لیے سرکار واصف صاحب کی باتیں جو ہے نا وہ بالکل ایک ابر رحمت کی طرح سے ہے کہ وہ ان کے الجھے ہوئے حالات اور معاملات, زندگی کو بہت آسان نہیں ہے. تجھے بھی پتہ لگ گیا ہوگا جیسے جیسے انسان بڑا ہوتا جاتا ہے نا اس کا. وہ ایک جگہ پہ آپ نے فرمایا تھا, کہتے ہیں کہ جتنی بڑی آگہی ہوتی ہے نا اتنا بڑا کرب بھی ہوتا ہے. کہ انسان کو جیسے جیسے لوگ ملتے ہیں مختلف نوعیت کے مختلف حالاتوں والے لوگ, تو اس دور میں بھی واصف صاحب کو جو لوگ خط لکھتے تھے, جو آ کے اپنی پرابلمس بتاتے تھے, ٹیلی فون کرتے تھے, وہ دکھی بہت دنیا میں بہت دکھ ہے. تو بہت ہی کم لوگ ہوتے ہیں جو ان کے دکھوں کا بداوا کوئی کر رہا ہو. لیکن آپ نے تو یہ بھی کہا ہوا ہے کہ جس کی شکل صرف انسان والی ہو نا اس کی مدد کرتے وقت اس کا مذہب نہ پوچھنا. کیا بات ہے, کیا بات ہے. تو بس وہ بلا دریغ کہ انسان ہے, اللہ کا پیدا کیا ہوا انسان ہے, بس ٹھیک ہے, اتنا ہی کافی ہے اس کی مدد کرنا. سر آپ ماشاء اللہ کتنے بہن بھائی ہیں؟ میں ایک بھائی ہوں, 3 بہنیں ہیں. اچھا ماشاء اللہ. گھر میں بڑا ہوں, بہنیں چھوٹی ہیں. اب ساری بڑے ہیں, چھوٹے تو کوئی بھی نہیں. ایسے ہی. تو سر آپ اپنے والد صاحب کے کتنا قریب تھے مطلب؟ الحمدللہ بہت قریب ہوں, بہت قریب. اور کوئی ایک ایسے دن کا واقعہ جس میں آپ نے ان کے ساتھ پوری تھرو آؤٹ ساری زندگی کا پورے دن کا ان کے ساتھ کام کیا ہو, تو آپ نے دیکھا کہ یار ابو جی یہ بھی کرتے ہیں, حضرت صاحب یہ بھی کرتے ہیں, یہ بھی کرتے ہیں, تو آپ کو وہ آج باتیں وہ بڑی اچھی طرح سے یاد ہیں؟ اگر وہ میں آپ کو نا کوشش کرتا ہوں کہ میں آپ کو سرکار واصف صاحب کے 24 گھنٹے سناؤں. ہاں بالکل. کہ وہ 24 گھنٹے میں وہ کہاں پہ کیا کیا کر رہے ہوتے تھے. اس میں کوئی تھوڑا سا رد و بدل دنوں میں ہوتا تھا, لیکن نارملی آپ کی روٹین جو تھی نا وہ ایسی ہی تھی. ٹھیک ہے. فجر کے وقت آپ اٹھتے تھے جی صبح, اور اماں جی نے صبح پہلے ٹائم ہی جو ہے نا آپ کو چائے بنا کے دیتے تھے. اچھا. چائے بناتے تھے, پھر اماں جی اور سرکار واصف صاحب بیٹھ کے گفتگو کرتے تھے. صحیح. اتنے میں تھوڑی دیر بعد کوئی گھنٹے کے بعد اخبار آیا تھا, اخبار شروع ہو گیا, اور پھر وہ اماں جی نے ناشتہ بنانا شروع کر دیا. ہمارے اسکول کا ٹائم ہو گیا, یہ کچھ ایسے ہو گیا. ہمیں اسکول چھوڑنے جایا کرتے تھے خود. اچھا. چھوڑنے جاتے تھے اور لینے بھی آتے تھے. اچھا. بڑی مدت ہی کام ہوتا رہا. بس جب میں گیا ہوں میٹرک میں گیا ہوں یا فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں, مجھے خود کو اجازت مل گئی تھی کہ میں خود ہی وین پہ جاؤں اور وین پہ آؤں, یا سائیکل تھی میرے پاس, سائیکل پہ میں چلا جایا کرتا تھا. تو لیکن اس سے پہلے میٹرک تک جو تھا نا وہ آپ نے یہ ڈیوٹی دی میری کہ صبح چھوڑنے جانا, یہ میں نے یا آپ نے چھوڑنے جانا, یا کوئی آپ کا ہی کوئی چاہنے والا کوئی آ جاتا تو آپ اس کے افضال صاحب آتے تھے. وہ ناشتے میں کیا کھانا پسند کرتے تھے؟ ہاں ناشتے میں ویسے تو کو بہت ہیوی ناشتہ نہیں کرتے تھے. اچھا اچھا. نارملی بریڈ انڈا ہی آپ استعمال کرتے تھے. لائٹ. آپ پراٹھا شراٹھا ذرا کم ہی کھاتے تھے.
یا کوئی سالن ہو تو وہ تھوڑا سا وہ لے لیتے تھے. ادروائز انڈا بریڈ بس, اور انڈا بھی جو ہے نا وہ صحیح فرائی انڈا آپ کھاتے تھے. صحیح. تو کوکنگ بھی آپ ماشاء اللہ بڑی اچھی کرتے تھے. اچھا خود سے, ماشاء اللہ. ہاں, وہ بڑی مزیدار گوشت خود بناتے تھے بڑے شوق سے. اچھا گوشت ہے. اچھا ماشاء اللہ. تو وہ پھر ہمیں اسکول چھوڑنے کے بعد آپ آ کے نا ناشتہ کر کے تو پھر آپ پھر اپنے آفس میں بیٹھ جاتے تھے. ہمارے گھر کا ایک کمرہ تھا, صحیح. وہ انٹر ہوتے ہی گھر میں برآمدے کے ساتھ پہلا کمرہ وہ آفس کہلاتا تھا. وہیں پر ہی سارے لوگ آ کے آپ سے ملاقات کے لیے سارا دن آتے جاتے رہتے تھے. اچھا, ایک کویشچن ہے جو آپ سے بھی پوچھا گیا تھا, آپ ہی سے بھی پوچھا گیا تھا کہ بیسیکلی وہ کرتے کیا تھے. ان کی ٹیچر نے پوچھا تھا, کسی آپ ہی کی ٹیچر نے ان سے پوچھا تھا کہ آپ کے فادر کرتے کیا ہیں. جی ہاں. تو بائی پروفیشن ان کا پیشہ کیا تھا سر؟ ویسے تو وہ بائی پروفیشن آپ ان کو کہیں کہ ایجوکیشنسٹ تھے. ایجوکیشنسٹ تھے. ہاں, ہمارا ایک پہلے آپ کالج چلایا کرتے تھے لاہور انگلش کالج کے نام سے. صحیح صحیح. تو وہ کالج ان کا اپنا تھا, اور صحیح اس کے اتنے اسٹوڈنٹس ہوتے تھے کہ پوری نابھا روڈ جو ہے نا, وہ پرانی نارکلی جو جگہ ہے, بالکل وہ جدھر مجید بیکرز بھی ہے ایک بڑا مشہور صحیح وہاں پہ, صحیح. وہ پوری لائن جو تھی نا وہ سائیکلوں سے بھری ہوتی تھی. اتنے اچھا. اسٹوڈنٹس ہوتے تھے. اچھا ماشاء اللہ. لڑکیاں بھی پڑھتی تھیں اور لڑکے بھی پڑھتے تھے, درمیان میں پردہ ہوتا تھا. صحیح. تو آپ وہ پڑھاتے تھے. وہ کالج جب ختم ہوا تو پھر آپ نے گھر میں اسکول کھول لیا تھا. اچھا اچھا اچھا. واصف آئیڈیل اسکول. میں آنے لگا تھا اس کے اوپر بھی. صحیح. تو وہ اسکول ہمارا 5 سال وہ بھی چلتا رہا. ہاں جی. باقی درویش کے پیسے پتہ نہیں کدھر سے آتے ہیں, میں سچی بات بتاؤں ابھی تک نہیں سمجھ. یہ اس کا مجھے نہیں آج تک پتہ چلا کہ پیسے اکٹھے کدھر سے ہوتے ہیں. نہیں صحیح, یہ تو اللہ تعالیٰ ہی وہ بنا دیتا ہے. بے شک ایسے ہی ہے. وہ رزق دینے والا ہے نا, طریقے بھی اس کے اپنے ہیں. بالکل صحیح. تو لیکن جو ایک چیز میں نے دیکھی ہے کہ آپ کا جو تھا نا وہ قوی ایمان, کہ پریشانی نہیں لینی. پیسے کم ہیں تو کم میں کر لیا, زیادہ ہیں تو زیادہ میں کر لیا. بلکہ کہتے تھے کہ میں جب میرے پاس پیسے کم ہوتے ہیں نا تو میں بچوں کو کھانا کھلانے لے جاتا ہوں. اچھا, یعنی کہ اس طرح کی مطلب ہاں, سخاوت کی اس لیول پہ تو تھے. وہ یہ ان کا شوق تھا کہ وہ کہتے تھے یہ بچوں کے اوپر پیسے لگاؤ نا تو رزق بڑھتا ہے, وہ خود ہی بڑھنا شروع ہو آپ کی. جاتا ہے. ہاں بالکل ٹھیک. اور ویسے ہی اماں جی ماشاءاللہ سارا دن ہمارا کچن چلتا تھا, چائے کھانا چائے کھانا چائے کھانا. سر آپ کو میں نا کراس کویشچن بیچ میں کرتا رہوں گا. ہم آلدو کہ ہم 24 مجھے نہیں لگتا تو 24 تک پہنچے گا. ہاں بالکل ایسے ہی. وہ تو ماشاءاللہ اتنی بڑی ہستی ہیں تو ان کو تو ہم مطلب پورا دن پوری رات ایسے بھی کرتے رہے بات ان کے حوالے سے. لیکن وہ ہر بات کو نا بہت خاص اہمیت کے ساتھ کیا کرتے. چھوٹی چھوٹی سی بات بھی اہمیت کی حامل ہوتی تھی ان کے لیے. بالکل. تو چاہے پودوں کو پانی دینے کا معاملہ ہو یا گھر میں جو ہے وہ کس طریقہ کار پہ گھر کو چلنا ہے, کھانا کیا پکنا ہے, یہ سارے ڈیسیجنز آپ کے اپنے ہوا کرتے تھے. تو یہ ہر چیز میں بہت احتیاط. سر آپ کو کبھی ان کے ہوتے ہوئے فیل ہوا تھا کہ آپ ماشاءاللہ اتنے بڑے ولی اللہ کے صاحبزادے ہیں؟ کبھی ایسا فیل ہوا تھا؟ مجھے بالکل یہ نہیں پتا تھا کہ کس لیول کا یہ ہوتا ہے, یہ کیا ہوتا ہے ولی اللہ, ایسے نہیں مجھے اندازہ تھا. صحیح. لیکن اتنا مجھے پتا تھا پکا کہ ہے یہ سارا نیکی والا کام کچھ چل رہا ہے. بالکل ٹھیک. یہ جو سارے لوگ آ رہے ہیں جا رہے ہیں, بڑے بڑے لوگ آ کے آپ کے انتظار میں بیٹھے ہوتے تھے وہاں پہ. بالکل ٹھیک. تو وہ مجھے نظر آتا تھا کہ نہیں, ہمارا گھر عام والا نہیں ہے. ہاں یہ ہمارے گھر سے جاتا ہے, رزق جاتا ہے لوگوں کے گھروں میں. خیال کا رزق جائے, یہ جو ہم اللہ نے شروع سے ہمارے گھر بانٹنے والا رکھا ہوا ماشاءاللہ ابھی تک الحمدللہ. تو یہ بڑا کرم رہا ہے, اور آپ نے بہت دھیان سے چلایا ہے ساری چیزوں کو. سر حضرت واصف صاحب اپنے والد صاحب کے کتنا قریب تھے؟ بہت زیادہ بہت زیادہ بہت زیادہ. اور والد صاحب بھی بہت قریب تھے. دادا ابو کو نا بابا جی کہا کرتے تھے. اچھا اچھا اچھا. تو بابا جی جو تھے نا جی, وہ میں نے ان کو دیکھا کہ وہ سرکار کے اشعار پڑھ کے نا, وہ اس وقت آپ کی کتاب آ گئی ہوئی تھی شب چراغ شاعری کی. صحیح صحیح. تو جو دادا حضور تھے وہ باقاعدہ پڑھ کے آپ کے اشعار رویا کرتے تھے. اچھا. کہ اتنی ان کو وہ رکت ملتی تھی کہ کیا تعریف بھی کیا کرتے تھے اور ساتھ ساتھ رو بھی رہے ہوتے تھے اور پڑھ بھی رہے ہوتے تھے. تو وہ بڑی خاص بات آپ کو مطلب یاد ہے یہ ساری باتیں کہ؟ ہاں میں نے دادا ابو
کے ساتھ 10-11 سال گزارے ہوئے. آپ کی عمر کتنی تھی تب؟ میں 10-11 جب ان کا وصال ہوا ہے، ان کا وصال ہوا ہے 81 میں. صحیح صحیح. 81 کے لیٹ ہوا ہے، تو میں اس وقت 10 سال کا تھا. 10 سال کا ہوں گا میں. ٹھیک. تو وہ دادا ابو کے ساتھ ان کا بہت پیار تھا، دادا ابو کا میرے ساتھ بہت زیادہ پیار تھا. وہ بہت گریٹ آدمی تھے. آپ کو کبھی کیا شورلی ایسا تو ہوا ہوگا حضرت صاحب سے ڈانٹ پڑی ہو؟ ہاں، بابا جی کی اتنی پڑتی تھی. اچھا اچھا اچھا. کیونکہ دادا ابو میری شیلڈ تھے، پروٹیکشن شیلڈ تھی. صحیح. تو مجھے بھی ڈانٹے ماشاءاللہ بہت پڑی ہیں، اللہ کے فضل سے ڈھیر پڑی ہیں. لیکن ان کی ڈانٹے تو سجی بائی سے برتن لوگ ہم یاد کرتے ہیں آج بھی، کبھی بیٹھ کے جتنے وہ لوگ ہیں نا جن کو اس دور میں گالیاں پڑی ہوئی ہیں آپ سے، اور وہ بڑی پیاری پیاری گالیاں میں پڑی ہوئی ہیں، تو وہ ہمارے لیے وہ اثاثہ ہے. یقین بالکل ایسے، نو ڈاؤٹ. اور جن چیزوں کے اوپر روکا گیا تھا ہمیں یا منع کیا گیا تھا، یا جو اس وقت مجھے فیصلے بڑے مشکل لگا کرتے تھے نا، کہ یہ کیوں نہیں، اس میں بچہ ہوتا ہے نا سوال کرتا کیوں. تو باپ ایک جگہ پہ آ کے نا کہتا ہے کہ بس اب اس سے آگے کیوں نہیں ہے، اب تم نے ماننا ہے. صحیح. تو سمجھاتے تھے بڑا پیار سے، ڈیٹیل سے سمجھاتے تھے. تو لیکن کبھی انہوں نے کہ بس کہہ دیا نا، وہیں پہ بات ختم، نہیں جانا. اب میں ٹیل کا زور لگا لوں. نہیں تو آپ کی اسٹڈی کے دوران اگر آپ نے مطلب آپ جس معنی کی بات کریں حضرت صاحب، تب تو زیادہ تر ہمارے پاکستان میں ادھر ملک میں تو اسی چیز کا چرچا ہوتا تھا کہ بچہ ڈاکٹر بنے گا یا انجینئر بنے گا. ماں باپ کو یہی دو فیلڈ نظر آتی. بالکل بالکل بالکل. تو آپ کا بھی کوئی اس طرح کا مجھے پوچھا اچھا جب میں نے میٹرک میں جب گیا تھا، تو کہتے ہیں کیا سائنس رکھنی ہے، آرٹس رکھنی ہے، آگے کیا کرنا ہے. میں کہتی ابھی میٹرک تو میں سائنس ہی کروں گا، لیکن نہ میں نے انجینئر بننا نہ میں نے ڈاکٹر بننا، یہ میں آپ کو پہلے سے بتا. صحیح. اور پھر کیا بننا تم نے؟ میں کہتی کچھ بن جائیں گے، یہ دونوں نہیں بننا. تو اور آپ نے رسپیکٹ دی اس بات کو. پھر آپ نے وہ میرے کزنس تھے ان کو بلایا، ایک دو اور لوگوں سے پوچھا. بچوں کی اوپینین کو وہ آن کرتے تھے مطلب؟ او یس ویری مچ. میں یہ کتنا بڑا ڈیسیژن ہے کہ فیملی میں اس وقت یہی ہوا کرتا تھا کہ بچہ شارپ ہے تو یا ڈاکٹر بنے یا انجینئر بنے. تو مجھے وہ پھر آپ نے کہا کہ اچھا ٹھیک ہے پھر کیا کرنا ہے. تو اس وقت میں یہ MBA نیا شروع ہوا تھا. MBA. تو میں نے کہا جی میں BCom کروں گا اور میں MBA کروں گا. تو مجھے ادھر سے ویسے ہی کروایا آپ نے، BCom کروایا، MBA کیا میں نے اس کے بعد. صحیح. سر کون سے کالج سے؟ میں نے BCom کیا پنجاب کالج سے. صحیح. اور MBA کیا میں نے پاک ایمس سے. صحیح صحیح. گلبرگ میں ہے وہ پاک ایمس. اس وقت تو بہت خیر اس کا عروج تھا. آج کل تھوڑا ذرا وہ ڈاؤن ہوا پڑا ہوا ہے، لیکن بہرحال اس کے بیچ. نہیں سر میں یہ اتنا وہ اس لیے پوچھ رہا ہوں کہ اس میں بھی حضرت صاحب کا کوئی تھا کہ یار بیٹا نہیں اس کالج میں نہیں، اس کالج میں چلے جاؤ، اگر MBA کرنا ہے تو فلاں انسٹیٹیوٹ سے کر لو. وہ ڈسکشن ہوتی رہی ہے، وہ ہوتی رہی ہے. ہاں ڈسکشن ہماری بالکل ہوتی رہی ہے. اور چونکہ پرائیویٹ انسٹیٹیوٹس ہی تھے سارے یہ کرنے والے، تو بہرحال ٹھیک رہا جی. صحیح. سر ناشتہ کر کے وہ پھر اپنا کس طرح کا کپڑا پہنتے تھے وہ؟ ہاں جی کپڑے ماشاءاللہ جی بہت ڈیلیکیٹڈ تھے. ان کو وہ کپڑے اچھے نہیں لگتے تھے جن کے اندر تھوڑی سی سلک ہوتی تھی. اچھا اچھا. اسے نا ان کو تھوڑی اریٹیشن ہوتی تھی، اس لیے یا وہ سوتی کاٹن ٹائپ کپڑے زیادہ تر پہنتے تھے. اور اپ ڈیٹڈ دن میں اگر 3 سوٹ بھی بدلنے پڑے ہیں نا تو بدلتے تھے. اچھا. ہاں جی ہاں جی. نہیں وہ اور نارملی ان کو ایسے بھی کئی دفعہ ہوا، اماں جی بڑا ناراض ہوتی تھی اس بات پہ کہ باہر سے آئے ہیں نا تو اب آگے نئے کپڑے پہن لیے، استری شدہ جو کلف لگے ہوئے ہوتے ہیں وہ کپڑے پہنے اور پہن کے سو گئے. وہ بالکل کپڑے اپنے فرسٹ کلاس A1، جوتے پالش، اچھا پرفیوم، ہاں خوشبوئیں بالکل. اور پرفیوم پتہ کون سے لگاتے تھے؟ پرفیوم تھا اس دور میں بڑا مشہور تھا، اس کا نام تھا ون مین شو. ہاں جی آج بھی بڑا آج بھی ہے نا، ملتا ہے وہ ون مین شو. تو میں ایک دن میں نے کہا جی یہ ون مین شو کیوں لگاتے ہیں آپ؟ کہتے ہیں اس لیے کہ ون مین شو ہے. تو بڑا اچھا تھا جی ان کے ساتھ ماشاءاللہ. وہ پرفیوم بھی بڑے اچھے والے لگاتے تھے، خوشبو اچھی رہتی تھی. اور پھر اسکول سے ہمیں لے کے آنا، آ کے کھانا کھانا دوپہر کا. اور ہوتے سارا دن گھر ہی تھے؟ ہاں گھر ہی ہوتے تھے. ان کا گھر میں بیٹھ کے ہی سلسلہ چلتا تھا، لوگوں نے بھی گھر میں آنا ہے، کتابیں ادھر لکھنی ہیں، کالم ادھر لکھنے ہیں. تو یہ جو صبح کا ٹائم ہوتا ہے نا، اس میں کئی دفعہ تھوڑی سی اگر آپ کو فراغت ملتی تھی تو اس میں پھر بیٹھ کے لکھا بھی کرتے تھے آپ. اور وہ علی بھائی آ جانا یا کسی اور نے آ جانا تو پھر آپ وہ کہتے تھے اچھا چلو جو خط آئے ہوئے ہیں ان کو الائن کرو. خطوں کے جواب لکھواتے تھے،
پوسٹ کرواتے تھے، پھر اخبار میں جو کالم جانا ہوتا تھا اس کی تیاری ہوتی تھی، جو کتاب چل رہی ہوتی تھی اس کی تیاری ہوتی تھی. تو یہ اس دوران میں نا یہ جو آفس ٹائم جو ہوتا تھا نا اس میں یہ سارے کام ہو رہے ہوتے تھے. صحیح. سر دوپہر کا وقت آ گیا تو دوپہر کے وقت لنچ کرتے تھے تو لنچ کے لیے جو سبزی ہانڈی پکتی تھی گھر میں وہ خود لے کر آتے تھے؟ وہ خود بھی لے کے آتے تھے، میں خود گیا ہوں ان کے ساتھ کئی دفعہ. مجھے پتا ہے کون سی گوشت کی دکان تھی جہاں سے وہ لے کے آیا کرتے. اچھا آج گوشت بھی ان آپ کو وہیں پہ پسند جاتے تھا، ہیں؟ گوشت پسند تھا. پہلے لاتا رہا ہوں میں وہاں سے، لیکن وہ اب دور بہت ہے. صحیح صحیح صحیح. تو وہ اسی طرح سبزی کون سی پسند تھی سر؟ سبزی میں سبزی کھا لیتے تھے، کدو بھی کھاتے تھے شوق سے، دال کدو کھا لیتے تھے، شلجم گوشت بھی کھا لیتے تھے، اور کریلے بھی بھنڈی بھی کھا لیتے تھے. لیکن وہ گوشت کے ساتھ زیادہ چیزیں ان کو چائے پیتے تھے؟ چائے تو تباہی کی. اچھا. چائے تو دن کے کوئی 12-14 کپ چل جاتے ہوں گے، بہت سارا دن ہی مہمان ہی مہمان مہمان مہمان. اور چائے بنتی جا رہی ہے، چڑھی ہوتی تھی ہماری چائے تو. اچھا سر ایک بات بتائیں، میں نے مجھے پتہ چلا ہے ایک ریسرچ کے دوران ہی کہ وہ شیکسپیئر کو بہت پڑھتے تھے. شیکسپیئر پڑھ رکھا تھا؟ اچھا. اور بہت ارلی سٹیج میں پڑھ لیا تھا. مجھے آپ نے بتایا کہ میں نے میٹرک میں شیکسپیئر پڑھ لیا ہوا تھا. اچھا. اور یہ کورس کا حصہ نہیں تھا اس وقت. تو کہتے میرے ایک ٹیچر تھا جو وہ بہت فلو میں انگلش بولتے تھے. ماشاء اللہ انگلش تو آپ کی ایسی کمال کی انگلش تھی کہ کیا کہنے. اور وہ تھی صحیح برٹش انگلش جس کو بولتے ہیں نا، اور پرانی والی. کوئی وائی ایم سی اے میں انہوں نے کوئی خطاب بھی کیا تھا جس میں وائی ایم سی میں نا آپ کی کلاس ہوتی تھی. یہ جب جن دنوں میں آپ کا وہ لاہور انگلش کالج کا دور تھا نا، بالکل بالکل، تو وہ بی اے کے بچے، ایف اے کے بچے، جو جن کا بی اے کا پیپر بہت انگلش کا مشکل ہوتا تھا، آج بھی شاید مشکل ہی ہے وہ، تو وہ آپ پڑھاتے تھے انگلش نا ایسی مزیدار قسم کی، اور کیا گرجدار آپ کا جو انداز جا رہا ہوتا تھا گفتگو کا، وہ ایسے ٹپس کے اوپر سارا کچھ ہوتا تھا. تو وہ وائی ایم سی میں نا پھر جب امتحان سے پہلے ایک فائنل کلاس ہوا کرتی تھی، صحیح، جس میں پورا دن کی وہ کلاس ہوتی تھی. صبح شروع ہوئی ہے تو شام تک چلی ہے. صحیح. اور وہ اس میں سارا کورس کور کرواتے تھے آپ. اچھا. ہاں. اور وائی ایم سی میں مائک شائک کے بغیر ہی اونچی آواز لمبی چھوڑی. تو نہیں سر وہ کافی بڑا مجمع ہوتا تھا، جیسے مطلب میں نے پڑھا ہے ان کے بارے میں، کافی بڑا مجمع ہوتا تھا. بغیر مائک کے وہ اتنا فلو میں اور اتنا لاؤڈلی اور اتنا کلیئرلی بولتے تھے کہ وہ آخری لوگ بالکل ہے نا اس کو بھی بہت کلیئرلی. یہ محفل بھی جب ہوتی تھی نا ہماری جمعرات والی، تو یہ آپ کی کوشش ہوتی کہ پیچھے تک آواز جائے سب کو. صحیح. اور یہ پھر دوپہر کھانے کے بعد جو ہے نا وہ پھر ایک آپ کا پکا ایک معمول ہوتا تھا کہ آپ تھوڑی دیر کے لیے سوتے تھے، کیلولا لیتے، کیلولا لازمن. اور موسٹ آف دا ٹائم مجھے بھی ساتھ کہتے تھے کہ سو جاؤ. صحیح. تو 1.5 گھنٹے کے لیے 2 گھنٹے کے لیے میں اس لیے جلدی مجھے اٹھنا ہوتا تھا کہ میں نے کھیلے جانا ہوتا تھا. مجھے لگتا تھا میرے ٹائم ضائع ہو جائے گا سونے سے. تو لیکن وہ 2 گھنٹے جو ہے نا وہ آپ لازمی آرام کرتے تھے، کیونکہ رات کا نا آپ کا پتہ کوئی نہیں ہوتا تھا کہ کس وقت سونا ہے کس وقت اٹھنا ہے. رات یہاں پہ رات ہوتی ہے، باہر کی دنیا جاگ جاتی ہے، اس کا دن چڑھ جاتا ہے. سر ہم آتے ہیں اس طرف بھی آتے ہیں، اس طرف بھی آتے ہیں. لنچ کے بعد وہ پھر آپ کے ساتھ بیٹھ کے تھوڑی سی گفتگو کرتے ہیں، سوری کیلولا لیتے ہیں. کیلولا لینے کے بعد وہ پھر نماز عصر کا ٹائم ہو جاتا ہے. جی بالکل جی. پھر آپ اٹھ کے بیٹھ جاتے تھے، پھر اس کے بعد اپنے معاملات دوبارہ شروع ہو گئے. اور مغرب ہوئی تو اس کے بعد پھر لوگوں کا ہجوم شروع ہو گیا. لوگوں کا ہجوم تو تھرو آؤٹ سارا دن چلتا رہا، بس لیکن مغرب کے بعد لوگ یہ جو ٹائم ہوتا تھا نا ظہر سے عصر کے درمیان کا، یہ ٹائم ذرا فارغ سا ہوتا تھا. مطلب اس میں لوگوں کو پتا ہوتا تھا کہ اس وقت آپ آرام فرمائیں گے. بالکل. تو میری بھی وہ کسی نے آ بھی جانا نا اگر اس وقت، تو وہ یہی ہوتا تھا کہ اس کو بٹھا دو، سلا دو، کھانا کھلا دو، چائے پلا دو، تو اٹھیں گے تو پھر میں بتاؤں گا. یہ ٹائم پہ فون بھی نہیں سننا. اچھا. تو ہماری کوشش ہوتی فون بھی ذرا نا خاموش رہے، گھر بھی خاموش رہے. آپ کے پاس نا نیند کا بہت تھوڑا ٹائم ہوتا تھا، یہ ہمیں بھی اندازہ ہے. اچھا. نہیں مطلب وہ کم سونا پسند تھا ان کو کہ وہ ان کو نیند ہی کم، مطلب سوتے ہی کم تھے، کم سوتے تھے، کم سونا پسند تھا. کم سوتے تھے اور ایسے لال آنکھیں ہو جاتی تھی آپ کی، پتہ نہیں ہوتا تھا کہ رات ہونی کس وقت ہے. 2 بھی بج جاتے تھے، 3 بھی بج جاتے تھے. اچھا. اور اگر اس وقت سو رہے ہیں تو صبح 5 بجے پھر اٹھ کے بیٹھے ہوئے، تو اور ایکٹیو ہو کے بیٹھے. او یس. ایسے تھوڑا سا چلتے تھے، مطلب
زیادہ واک شاک نہیں کرتے تھے، لیکن جتنا بھی چلتے تھے اسپیڈ میں چلتے تھے. گفتگو بھی آپ نے سنا نا، بہت تیز تیز سے گفتگو کرتے تھے، تو چلتے بھی تھے تو برق رفتاری سے چلتے تھے. تو میں تو خیر اب آخری سٹیجز میں، آخری دنوں میں جو تھا وہ ان کو استھما کا بہت زیادہ پرابلم ہو گیا ہوا تھا، تو وہ سیڑھیاں بھی ذرا مشکل سے ذرا چڑھتے تھے، تو واک بھی ذرا کم کیا کرتے تھے. ان کو اپنی بیماری کا کیسے پتہ چلا تھا آپ کو؟ بیماری بالکل آخری سالوں میں آئی ہے. ہاں پہلے نہیں تھی بیماری، مطلب یہ تھا کہ اس وقت آپ کو بلڈ پریشر ہو جاتا تھا، شوگر نہیں تھی آپ کو، تو وہ بلڈ پریشر کی وہ گولی کھاتے تھے. مجھے پتا تھا ایک سانس کی گولی کھاتے تھے، وہ بریکنل ٹائپ کی ہوتی تھی گولی، تو یہ 2 گولیاں آپ نے رکھتے تھے اپنے. اس کے علاوہ کوئی اتنا ایشو کوئی نہیں تھا. چلنا پھرنا، گاڑی ڈرائیو کرنا، جانا دفتروں میں، گاڑی خود ڈرائیو کرتے تھے؟ ہاں گاڑی خود ڈرائیو کرتے تھے. نہیں پھر بعد میں کافی لیٹ جا کے نا، ایک تو گاڑی ہمارے پاس آئی بھی بہت لیٹ تھی. مطلب پہلی گاڑی شاید ہم نے 85 میں لی تھی. اچھا اچھا، تو 93 میں آپ کا وصال ہو رہا ہے. بالکل ایسے ہی ہے، 1929 سے 1993 تک. ہاں جی بالکل ٹھیک ہے. تو 85 میں پہلی گاڑی آئی تھی ہمارے گھر میں. تو وہ گاڑی جب آئی تھی نا تو سرکار کو گاڑی چلانی نہیں آتی تھی. اچھا اچھا، اسی کے اوپر ہی سیکھی تھی. اچھا بس لے لی بٹ ڈرائیو کرنا نہیں آتا. ڈرائیو نہیں کرنا آتا تھا. صحیح صحیح. تو وہ ڈرائیو کرنا سیکھا آپ نے اسی وقت ہی، انہیں دنوں میں. ایک ڈرائیور تھے مہربان انکل، تو وہ مہربان انکل آتے تھے، وہ مہربانی فرماتے تھے کہ سرکار کو گاڑی سکھاتے تھے. تو اور میں بھی ساتھ سیکھتا تھا. بالکل میں یہی پوچھنے لگا، تو آپ کو تو نہیں ابھی تک وہ؟ ہاں نہیں میں بھی سیکھتا تھا ساتھ. وہ مجھے وہ کہتے تھے کہ گاڑی تم چلا لیتے ہو لیکن ابھی کنٹرول نہیں ہے تمہارا پورا. وہ تو وہ مہربان انکل مجھے نا ڈرائیو سکھاتے تھے. وہ ایسے نا سلوپ پہ گاڑی کہتے تھے کھڑی کرو، بریک نہیں لگانی. اچھا، ریس اور کلچ والی گاڑی ہوتی تھی نا اس دور میں، تو کلچ کے ساتھ اور ریس کے ساتھ تم نے کھڑی کرنی ہے تاکہ پتہ چلے تمہارا گاڑی کے اوپر کنٹرول آ گیا. صحیح. تو وہ بس ایسے دور تھا سارا. تو مغرب کے بعد سے لے کر جو آپ کا سارا ٹائم تھا نا جی، اس میں پھر یہ ہوتا تھا کہ کوئی کتاب نہیں، کسی بھی کام ہو رہا ہے تو اس کے حوالے سے لوگ اکٹھے ہو گئے ہیں، یا کوئی مضمون لکھا گیا ہے اس وقت اخبار کے لیے، یا پڑھا جا رہا ہے، یا کوئی کتابوں سے ریلیٹڈ ہی ہو رہا ہے. تو یہ 8-9 بجے تک یہ معاملات چل رہے ہوتے تھے سارے. صحیح. تو 9 بجے کے بعد اگر کوئی محفل نہیں ہے اس دن، اگر تو پھر آپ رات کو نا ایک چھوٹا سا چکر لگانے جاتے تھے باہر. اچھا اچھا. ہاں تو چکر ڈیلی سمجھ لیں، یا ایک دن چھوڑ کے ایک دن. تو اس میں کبھی ہوتا تھا کہ میری پھپھو رہا کرتی تھی ٹاؤن شپ میں، ہمارے گھر تک گلشن راوی میں. صحیح صحیح. تو یا تو ہم وہاں سے چل کر تو پھپھو کے گھر آتے تھے اور وہاں سے ایسے چکر لگاتے، یا اگر پھپھو کے گھر نہیں جا رہے ہیں تو پھر آپ کہتے تھے اچھا چلو گاڑی چلاؤ. تو وہ میں یا کوئی اور جو بھی گاڑی چلا رہا ہوتا تھا نا، تو پھر آپ نا آنکھیں بند کر کے ایسے بیٹھ جاتے تھے. وہ آنکھیں بند کر کے بیٹھ گئے، نہیں پتہ کدھر جانا ہے، گاڑی چل رہی ہے. تو اب ہماری کوشش ہوتی تھی کہ بھئی آپ تھوڑی دیر ایسے، ہمیں تو لگتا تھا ایسے جیسے آرام کر رہے ہیں، لیکن آرام کرتے کوئی نہیں تھے، بڑے ویجیلنٹلی سارا کچھ دیکھ رہے ہوتے. تو آپ آنکھیں بند کر کے ایسے بیٹھے ہوتے تھے، تو میں گاڑی چلا رہا ہوں تو آگے آگے اشارہ. تو ہماری کوشش ہوتی تھی بریک بھی نہ لگے اور ہارن بھی نہ بجائیں گاڑی کا. اچھا اچھا. تو اگر اشارہ کھلا مل گیا تو سیدھا چلے گئے، اگر نہیں ملا تو لیفٹ مڑ گئے. صحیح صحیح. تاکہ گاڑی چلتی رہے. صحیح. اور ایسی جگہ پہ گاڑی لے جائیں جہاں پہ نا زیادہ شور نہ ہو اور گاڑی آرام سے چلتی رہے. تو وہ زیادہ تر ٹائم میری کوشش تھی گلبرگ والی سائڈ پہ آ جاؤں یا مال پہ چلے رہے، مطلب خالی ہوتا تھا، خاموشی اور تنہائی، اور وہ تھوڑی دیر کے لیے نا آپ بس ایسے ہوتا تھا. تو اس میں پھر کبھی کبھی ایسے ہوتا تھا کہ رات میں جب کہیں گزرے ہیں نا تو اس کے قریب کوئی بھی مزار کبھی آ جاتا تھا نا، تو کہتے تھے اچھا ادھر گاڑی موڑ لو. اچھا. ادھر باغ جناح میں ہے حضرت ترت مراد. جی ہے. تو ان کے آستانے پہ آپ کئی دفعہ گئے ہیں ایسے ہی. صحیح صحیح. گاڑی باہر کھڑی کی، میں بھی گیا ساتھ گیا. پھر رات میں حضرت میاں میر سرکار بہت گئے ہیں جی. پھر رات میں داتا صاحب کا کبھی ایسے چلے گئے ہیں. تو یہ کچھ آستانوں پہ ویسے روٹین کی حاضری آپ کی رہی. سر وہ یہ بتائیں، وہ تنہائی میں کتنا وقت دیتے تھے اپنے آپ کو؟ تنہائی میں؟ تنہائی والا وقت کوئی نہیں تھا. تنہائی کے چپ آنگن میں میری ان سے باتیں ہیں، وہ ان کی تنہائی بھی مصروف ہی ہوتی تھی. اچھا. ہاں وہ تنہا تنہو والا کام کوئی نہیں رہ گیا تھا. یہ آپ کی جب لائف چل رہی ہوتی ہے نا، تو آپ کہنے کو تو دنیا سے گزر رہے ہیں
لیکن دنیا کے گزرنے میں ہر جگہ پہ اگر خیال اللہ کے حوالے سے ہے نا تو پھر آپ کا چلتا رہتا ہے. کیا بات ہے یہ نہیں وہ ایک ہوتا ہے نا کہ انسان تنہائی میں بیٹھا وہ دل اگر ہی دل میں اللہ تعالیٰ سے ہم کرنا ہو کلام کر رہا ہے, اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہے, یار میں اکیلا ہوں, میں ہوں, اس دن میرا رب ہے, میں اللہ تعالیٰ سے باتیں کر رہا ہوں. نہیں یہ بہت انیشیل باتیں ہیں. اچھا ہاں یہ جو آپ کر رہے ہو نا یہ بہت, یہ تو آپ ان کے بارے میں بات کریں جن کو اللہ تعالیٰ نے خاص ڈیوٹی پہ بھیجا ہوا تھا. یہ اور کہانی ہے. بالکل بالکل ان کو جنرل نہیں دیکھا جا سکتا کہ اس لائف کو کہ یہ روزگار کیسے تھا ان کا یا ان کے کیسے معاملات تھے. یہ خاص ڈیوٹی والے لوگ تھے, تبھی اتنا بڑا سسٹم اور اتنی چیزیں ساری بنی ہوئی ہیں کہ آپ کے وصال کے 30 سال بعد بھی ہم لوگ کام کے اوپر کام کیے جا رہے ہیں اور کام ختم ہونے کا نام نہیں لے رہا, کام بڑھتا جا رہا ہے ہمارا. بڑھتا جا رہا ہے ماشاء اللہ. تو ان کو جنرلائز نہیں کیا جا سکتا تھا. سر خرچ کرنے میں وہ کیسا تھا؟ اور نہیں خرچ کا کوئی چکر نہیں. اچھا رکھے ہی نہیں کبھی تو خرچ کی مطلب کھلے دل سے آ رہے ہیں تو جا رہے ہیں بس. وہ اسی لیے کبھی ان کو پیسہ اکٹھا کرنے کا نہ شوق تھا, نہ کبھی انہوں نے کبھی اس کو محسوس کیا کہ یہ بڑی ضروری چیز ہے تو لمبا چوڑا ہونا چاہیے. مطلب وہ ہمارے ہاں بڑا وہ کنسیپٹ ہے نا کہ ایک گھر ہے اس سے بڑا گھر ہونا چاہیے, اس کو خوبصورت ہونا چاہیے. سادہ سا گھر تھا بالکل ہمارا. گاڑی میں نے بتایا 85 میں آپ نے لی پہلی دفعہ, تو موٹر سائیکلوں پہ آپ نے ساری زندگی گزاری ہے. تو یہ کبھی بھی خیال نہیں ہوا کہ یار چلو ہمارے بھی مربع ہونے چاہیے. نہیں وہ اس طرف وہ تھے ہی نہیں. اب یہی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ان کا اٹھنا بیٹھنا اللہ تھا. بہت ہی لگتا ہے بالکل. سر حضرت صاحب کا باہر کے ممالک میں وزٹ ہوتا رہتا تھا؟ نہیں ایک جگہ گئے ہیں, ہم صرف انڈیا گئے تھے, وہ بھی بہت ارلی, مطلب شاید میرا خیال ہے اپنی شادی سے بھی پہلے. اچھا کس حوالے سے؟ وہ اس وقت جایا کرتا تھا, یہ جب عرس مبارک ہوتا ہے نا حضرت نظام الدین اولیاء کا یا غریب نواز کا جب عرس ہوتا ہے تو پاکستان سے نا ایک گروپ جاتا ہوتا ہے ہر سال آفیشیل. بالکل. تو وہ اس گروپ میں آپ گئے ہیں ایک دفعہ. صحیح کہ وہاں پر پھر حاضریاں پھر آپ نے دی ہیں. اس کے علاوہ آپ باہر نہیں گئے. صحیح. اچھا سر, آپ ان کے صاحبزادہ ہونے کے حوالے سے مطلب کبھی ان کو آپ نے تنہائی میں بہت شدت سے محسوس کیا ہو کہ؟ او یس, مینی ٹائمس. اچھا بہت دفعہ. ہاں میں میری تو زندگی کا سارا کچھ ان کے ساتھ ہی تھا. زندگی کا کوئی فیصلہ میرا اپنا تھا ہی نہیں. بالکل ٹھیک. تو جب مجھے بعد میں فیصلے کرنے پڑتے تھے میں تو وہ دھاڑے مار کے روتا تھا آپ کے پاس جا کے کہ یہ اس کو کیسے کرنا ہے, مجھے بتائیں. یقین کرو کہ وہ آج بھی میں تو فیصلے ان سے ہی مانگتا ہوں کہ مجھے اس کی سمجھ دیں, بوجھ دیں. میں یہ نہیں کر سکتا. بڑے فیصلے کرنے ہوتے ہیں زندگی میں. انسان نا بڑا وہی ہونا شروع ہوتا ہے جو زندگی میں فیصلہ کرنا شروع کرتا ہے. نہیں تو وہ جیسے آپ ڈیلی بیس پہ ان کا مطالعہ کرتے رہتے ہیں, کتابیں پڑھتے رہتے ہیں, تو ایسا بھی فیل ہوتا ہے کہ وہ آپ کو بیٹھ کے سن رہے ہیں, آپ کی ریڈنگ کو آبزرو کر رہے ہیں. آپ کو لگتا ہے کہ وہ اگر وہ نہیں بھی دیکھ رہے تو میں ایسے ہی سمجھ رہا ہوں کہ میری ہر زندگی کا جو ہے نا, جو بھی میں کر رہا ہوں زندگی میں عمل, مجھے کہیں سے ایسا فیل ہوتا ہے کہ میں نے کل جا کے اپنے والد کو ملنا ہے اور وہ مجھ سے یہ سارا کچھ جو میں گزار کے جا رہا ہوں نا وہ مجھ سے پوچھیں گے اس کے بارے میں. مجھے وہ لوگوں کو تو ہوتا ہے نا کہ اللہ پوچھے گا بھی آپ سے صاحب دو یہ دو ہیں, تو میں تو پہلے اس نمبر پہ ڈرتا ہوں کہ میں نے اپنے ابو کو جا کے آنکھیں دکھانی ہے, ان کو آنکھیں ملانی ہے, ان کے ساتھ دکھانی تو ناؤز ملانی بالکل آنکھیں ان سے ملانی ہے جا کے. تو وہ مجھے پوچھ لیں گے کہ یہ تمہیں جو اتنا ٹائم ملا تھا یہ کیسے کیا تم نے, اس کو کیا ٹھیک کیا, کیا خراب کیا. تو میں عام زندگی میں اس بات کا دھیان رکھتا ہوں. صحیح. لوگوں سے تعلقات میں اس بات کا دھیان رکھتا ہوں. نہیں وہ تعلقات سے ہی تو میں پوچھنے والا تھا کہ جیسے ان کے دور میں لوگ ان سے مغرب کے بعد آنورڈ آتے تھے ملنے, آج کل بھی آتے ہیں؟ الحمدللہ آتے ہیں جی, اب بھی آتے ہیں. صحیح. ان کی یادیں لے کر, ان کی گفتگو کو یاد کرنے کے لیے, تازہ کرنے کے لیے آپ کے ساتھ. کیوں نہیں, بالکل صحیح. آپ بھی تو آئے ہوئے. بالکل صحیح سر, میں بالکل ایسے ہی. سر آپ اپنی اولاد کے ساتھ بھی اسی طرح ہی ان کی یادوں کو وابستہ رکھنے کی؟ ہاں میں کوشش کرتا ہوں جی کہ تھوڑا تھوڑا ان کو بھی نا, ابھی میں زیادہ ان کو پوش نہیں کرتا. میری کوشش ہے کہ وہ تھوڑا پڑھیں, پڑھائی کی طرف جیسے وہ چلتے جائیں. یہ چیزیں ان کے سامنے ہو رہی ہیں جیسے میرے سامنے ہو رہی تھی, سارا کچھ ہو رہا تھا. بالکل. تو ایک ٹائم پہ آ کے میں بھی وہی کرنا شروع ہو گیا جو کچھ ہو رہا تھا میرے سامنے. تو یہ ان کے سامنے بھی ہو رہا ہے. یہ اپنی ایجوکیشن جیسے پوری کریں گے تو
مجھے امید ہے کہ سرکار وزیر صاحب ان کو بھی کان سے پکڑ کے اس کام پہ لگائیں گے. نہیں آپ کی میں بھی امید- بہت بھاگتا تھا اچھا تو مجھے بھی پکڑ کے بٹھا دیا آپ نے. سر لاسٹ میں مجھے ایک بات بتائیں جی. جو کہ میں بڑی وہ جسے کہتے ہیں نا کویشچن میرے ذہن میں بار بار یہ گھوم رہا ہے کہ حضرت صاحب کے آخری جو لمحات تھے وہ کیا تھے اور وہ انہوں نے کیا آپ کو کی نصیحت کی؟ میرے ساتھ تو آپ کے آخری لمحات وصال سے ایک رات پہلے کے تھے. اچھا شیخ زاید ہاسپٹل میں آپ ایڈمٹ تھے. آپ میڈیکل یونٹ تھا نیچے اور میں ایڈمٹ تھا اوپر سرجیکل یونٹ میں. آپ بھی ایڈمٹ تھے؟ میں بھی ایڈمٹ تھا. اچھا 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 میرا آپریشن تھا. اچھا اچھا میرا ہرنیے کا آپریشن تھا. صحیح. تو میری طرف سے میری کوشش تھی کہ میں نہ بتاؤں کہ میں بھی اسی ہاسپٹل میں ایڈمٹ ہوں آپ کے اچھا. ساتھ ہی. تو میرا کافی بڑا ادھر ہرنیا ہو گیا تھا تو مجھے وہ اس کا آپریٹ کروانا تھا. تو ہوا یہ کہ بس وہ آخری رات کچھ تنہائی کا موقع میسر آیا جس میں آپ نے کچھ دیر بیٹھ کے میرے ساتھ ٹائم گزارا اچھا اور بالکل ایسے رخصت کیا جیسے کہ اب رخصتی کا وقت ہے. اور آپ کو پتہ تھا؟ مجھے اندازہ تھا, پتہ نہیں تھا مجھے. اچھا اچھا اچھا. تو نہیں وہ ان کی باتوں سے پتہ چل رہا تھا. ہاں وہ بہت اسپیشل مومنٹ سے میرے لیے, بہت ہی اسپیشل. اس طرح کا آپ نے کبھی بہیو ہی نہیں کیا میرے ساتھ جس طرح سے اس رات کو میرے ساتھ آپ نے جو واقعات کیے. ایک مثال دیتا ہوں کہ وہ جب میں جانے لگا تو آپ نے میرا ہاتھ پکڑ کے میرے ہاتھ پہ بوسہ دیا. اچھا. حالانکہ زندگی میں ایسے کبھی نہیں, مجھے بوسہ آپ نے بیشتر مرتبہ دیا ہے, سر پہ دیا ہے, پیار لیکن کیا وہ ہے, بوسہ اور ہی. لیکن ویسے ہاتھ پکڑ کے میرا جب آپ نے بوسہ لیا تو میں نے جواب میں نے بھی آپ کے ہاتھ کا بوسہ لیا. تو یہ بڑا اسپیشل مومنٹ تھا وہ میرے لیے. اور جو باتیں اس درمیان میں ہوئیں وہ بڑی قیمتی باتیں تھیں. تو جب ویری نیکسٹ ڈے میرا آپریشن تھا, میں دوپہر کو آپریشن تھیٹر میں چلا گیا اور عصر کے وقت میرا آپریشن ہوا. تو عصر کے وقت آپ کا وصال ہوا تھا. ان کو نہیں تھا پتا کہ آپ کا آپریٹ ہے؟ نہیں ان کو, میرے خیال ہے ان کو تو پتا تھا. ان کو پتہ چل گیا تھا. ان کو پتا تھا. صحیح. تو لیکن اچھا ایک طرف عصر کے وقت آپ کا اوپر سیکنڈ فلور پہ آپریٹ ہو رہا تھا اور اسی ٹائم پہ ان کا مطلب میں اس ٹائم پہ سمجھ لیں دنیا میں نہیں تھا, مجھے وہ ٹیکے لگا کے انہوں نے گریب کیا ہوا تھا ٹھیک ٹھیک آپریشن کرنے کے لیے. تو میری وہ عصر کو آپ کا وصال ہو گیا. میری پھر رات بلکہ صبح کے قریب جا کے کہیں میری نا وہ میں ہوش میں آیا ہوں, باہر تھوڑی تھوڑی سینسز آئی ہیں مجھے. تو اگلے دن صبح جو تھا نا جی وہ پھر مجھے میرے کزن نے آ کے اطلاع دی ایسے. تو اس دن جنازہ تھا آپ کا. ٹھیک ٹھیک. تو میں پھر ہاسپٹل سے ایمبولینس میں, نہیں اس وقت تو آپ کی بھی سچویشن کافی وہ اس طرح سے تھی کہ آپ کا بھی آپریٹ ہوا تھا, اسٹیچز لگے ہوئے تھے, مجھے لگے ہوئے تھے. تو بڑا مشکل ٹائم تھا گھر والوں کے لیے, بہت زیادہ ٹف ٹائم. تو اگلے دن بھی میں گھر نہیں جا سکا کیونکہ میں وہاں سے گیا سیدھا جنازہ مینی صاحب, بالکل وہاں پہ جنازے کے لیے اکٹھے ہوئے تھے. تو میں نے چہرہ مبارک آپ کا زیارت کی. تو بس پھر اس کے بعد میں پھر بے ہوش ہو گیا وہیں پہ. پھر میری دوبارہ آنکھ کھلی تو میں ہاسپٹل میں تھا. تو بس وہ ہاسپٹل سے میں ایک آدھ دن میں فارغ ہو کے جلد از جلد تو پھر میں سیدھا آپ کی قبر پر آیا. ادھر آیا جی, اسلام پیش کیا. اور بس مجھے وہاں سے یہ تسلی ملی کہ جا کے اب بہنوں کو سنبھالنا ہے. تو میں نے جتنا رونا تھا میں نے آپ کے قدموں میں بیٹھ کے رو لیا. تو میں جب گھر گیا تو گھر بہنیں تھیں چھوٹی, بڑی پیاری مجھے ساری بہنیں ہیں میری. صحیح. تو وہ بیچاری 3 دن سے لوگوں کی خدمتیں کرنے لگی ہوئی تھی. ظاہر سی بات ہے, اور کوئی بھائی ہے نہیں ہے, سر پہ کوئی بڑا ہے ہی نہیں ہے. اتنے دنیا وہاں پر اکٹھی ہوئی تھی. تو سر ان کے تو وہ کافی سارے چاہنے والے آئے ہوں گے. ڈھیر, بہت بہت دنیا تھی, بہت دنیا تھی. وہ پھر جب میں گھر گیا تو جا کے بہنوں سے میں ملا, اماں جی سے ملا, اور بڑا ہی مشکل مرحلہ تھا. لیکن بہرحال آپ کی مہربانیاں جو ہیں وہ اپنی زندگی میں ابھی تک محسوس کرتا ہوں الحمدللہ. شادی انہوں نے آپ کو آپ کی مرضی کی کروائی کہ آپ نے مطلب کہا کہ نہیں, شادی تو بہت لیٹ میری ہوئی. اچھا جی, وہ میری شادی ہوئی ہے 2005 میں. اچھا اچھا اچھا. نہیں وہ تو بہت دیر بعد بہت بعد. درمیان میں میں نے 2 بہنوں کی پہلے شادی کی ہے.
اچھا 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 کہ کسی کی بھی شادی نہیں تھی ہوئی؟ نہیں میں اس وقت ابھی MBA کر رہا تھا، تو بہنیں مجھ سے بھی مجھ سے جو چھوٹی بہن ہے مجھ سے 4 سال چھوٹی ہے، صحیح صحیح. وہ ابھی فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں تھی اس وقت جب میں MBA کر رہا تھا. تو وہ ان کی شادیاں کرنے کے بعد 2 بہنوں کی شادیاں کرنے کے بعد پھر میری شادی ہوئی تھی. ٹھیک ٹھیک. تو وہ بھی بالکل جیسے ہوتا ہے نا وہ اپنا ارینج ٹائپ اس طرح سے تھی. بالکل ٹھیک بالکل ٹھیک. صحیح. سر تھینک یو سو مچ. آج ہم نے کوشش کی کہ حضرت واصف علی واصف صاحب کا ایک پورا دن وہ بیسیکلی کیسے گزارتے تھے، کس ٹائم اٹھتے تھے، کس ٹائم مطلب اپنی وہ لکھنے کی ایکٹیویٹی کرتے تھے، بچوں سے ملتے تھے، لوگوں سے ملتے تھے، کیسے کس طرح کا کھانا کھانا پسند کرتے تھے، کس طرح کا کپڑا پہننا پسند کرتے تھے. ہم نے آج کی یہ ساری باتیں ان کے صاحبزادہ کاشف محمود صاحب سے ڈسکس کی ہیں، اور میرے بھی کافی مطلب علم میں اضافہ ہوا ہے. اس سے پہلے تو میں نے جتنا بھی ان کو ریسرچ آؤٹ کیا اس میں مجھے اس طرح کی کوئی بھی بات نہیں دکھنے کو ملی. تو میں نے پلان ہی یہ کیا تھا کہ سر کے ساتھ کچھ اس طرح کی باتیں کریں گے جو اس سے پہلے کبھی کسی نے کی نہیں. سر تھینک یو سو مچ ونس اگین فار یور کائنڈ ٹائم، اور تھینک یو سو مچ. تھینک یو.